ایک AI وائس اوور ہے تعلیمی مقاصد کے لیے. شاید نتن یاہو کے لیے اصل مسئلہ جنگ ہے ہی نہیں بلکہ امن ہے. یعنی یہ جو مسلسل ایک تنازع کی فضا ہے نا، یہ شاید انہیں اقتدار میں رہنے میں مدد دیتی ہے. ایران پر حملے کو تو جسے پرل ہاربر سے تشبیہ دی گئی، اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے. ستار کنگرانی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. آج ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان جو بظاہر ایک جنگ بندی سی ہے اس پر بات کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ خاموشی واقعی ٹک پائے گی؟ جو معلومات ہمارے پاس ہیں وہ تو کچھ سنجیدہ سوال اٹھا رہی ہیں. جی بالکل، آج ہماری کوشش یہی رہے گی کہ اس جنگ بندی کی اصل حقیقت کیا ہے اسے سمجھیں، اور خاص طور پر جو باتیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے حوالے سے کی جا رہی ہیں نا، ان کے ممکنہ محرکات کیا ہو سکتے ہیں، یعنی پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے، اس پر ایک تفصیلی نظر ڈالیں. تو پہلی بات تو یہی جو آپ نے بھی کہی کہ یہ جنگ بندی کتنی کمزور ہے. کوئی باقاعدہ معاہدہ تو ہے نہیں، بس زبانی کلامی بات ہے. اور جو ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں ان کے مطابق تو یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے. ظاہر ہے تہران اور یروشلم دونوں جگہ ہی کافی سخت گیر حکومتیں ہیں. ہاں، اور اس میں ایک اور پہلو واشنگٹن کا ہے. صدر ٹرمپ بظاہر تو امن کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کے اقدامات کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. پچھلے ہفتے انہوں نے اسرائیلی حملے روکے تو ضرور، مگر ان کا ارادہ کب بدل جائے کون جانتا ہے. صورتحال کافی غیر یقینی ہے. اچھا، تو یہ تو ہوئی جنگ بندی کی نازک صورتحال. لیکن یہاں ایک زیادہ گہری بات جو سامنے آ رہی ہے وہ نتن یاہو کی ممکنہ حکمت عملی کے بارے میں ہے. مواد اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شاید نتن یاہو کے لیے اصل مسئلہ جنگ ہے ہی نہیں بلکہ امن ہے. یعنی یہ جو مسلسل ایک تنازع کی فضا ہے نا، یہ شاید انہیں اقتدار میں رہنے میں مدد دیتی ہے. یعنی اندرونی حمایت قائم رکھنے کے لیے. جی، اور سیاسی مخالفین کو کمزور کرنے کے لیے بھی. یہ ایک اہم نقطہ ہے. ذرائع میں اس کا موازنہ پوٹن کی حکمت عملی سے بھی کیا گیا ہے. جیسے ان پر الزام لگتا ہے کہ وہ بیرونی تنازعات کو اندرونی حمایت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی شاید نتن یاہو جنگی کیفیت کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اور اس زاویے سے دیکھیں تو یہ حالیہ کارروائیاں جو ہیں یا 7 اکتوبر 2023 کی ناکامیوں سے یا وہ جو یرغمالیوں کا مسئلہ ہے اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہیں. فوری انتخابات کی باتیں بھی تو چل رہی ہیں نا. اور یہ صرف ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے تک محدود نہیں ہے. ٹھیک کہا نا؟ معلومات تو یہ بتا رہی ہیں کہ اصل ہدف شاید ایران کو مستقل طور پر کمزور رکھنا ہے، منقسم رکھنا ہے، دفاعی پوزیشن میں رکھنا ہے، تاکہ وہ مستقبل میں اسرائیل کے لیے کوئی بڑا چیلنج ہی نہ بن سکے. جی ہاں بالکل. اور اس حکمت عملی میں جیسا کہ ذرائع بتا رہے ہیں، ایرانی فضائی حدود پر کنٹرول رکھنا اور وہ جو خفیہ کارروائیاں ہیں، سائبر حملے، تخریب کاری اور مخصوص افراد کو نشانہ بنانا، وہ سب جاری رکھنا شامل ہو سکتا ہے. اور وہ جو نتن یاہو ایرانی عوام سے اپیلیں کرتے ہیں آزادی کی، اس بارے میں مواد تو یہی کہتا ہے کہ وہ محض دکھاوا ہے، اصل مقاصد کچھ اور ہیں. اچھا، دوسری طرف چلتے ہیں. ایران پر ان حملوں کا کیا اثر ہوا؟ کیا واقعی تہران حکومت کمزور ہوئی ہے اس سے؟ دیکھیں، مواد تو اس کے بالکل برعکس اشارہ دے رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان حملوں سے حکومت کمزور ہونے کے بجائے شاید عوامی سطح پر حب الوطنی کے جذبات اور حکومت کی حمایت میں اضافہ ہوا ہو. اچھا، یہ تو الٹا اثر ہوا. جی، اور مغرب پر عدم اعتماد بھی بڑھا ہے، خاص طور پر جب متنازع دعووں کی بنیاد پر حملہ کیا گیا اور یورپی ممالک کی طرف سے کوئی واضح مذمت بھی نہیں آئی. اندرونی طور پر بھی سختی بڑھی ہے، سینکڑوں گرفتاریاں ہوئی ہیں، مبینہ جاسوسوں کو سزائے موت دی گئی ہے. اور اب ایک نیا خطرہ بھی سر اٹھا رہا ہے جس کا ذکر ملتا ہے کہ ایران شاید اب خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش تیز کر دے یا کہیں اور سے حاصل کرنے کی، جیسے شمالی کوریا سے. جی، یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ وہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAEA جو ہے نا، اس کے معائنہ کاروں سے تعاون بھی معطل کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت تشویشناک بات ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ خطے میں وہ جو پراکسی جنگیں ہیں، یعنی مختلف گروہوں کے ذریعے لڑی جانے والی لڑائیاں، وہ دوبارہ بھڑک سکتی ہیں. امریکی کردار پر بھی فراہم کردہ مواد میں کافی تنقید ہے. ٹرمپ کے اقدام کو غیر دانشمندانہ کہا گیا ہے، جس سے دنیا مزید غیر محفوظ ہوئی ہے. ایران پر حملے کو تو جسے پرل ہاربر سے تشبیہ دی گئی، اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نتن یاہو کی مسلسل حمایت خود ٹرمپ کے لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مشکلات پیدا کر سکتی ہے. تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ جنگ جیسا کہ تجزیہ کیا گیا ہے تقریباً بے نتیجہ ہی رہی ہے نا، سوائے تباہی کے،
عدم تحفظ کے اور انسانی تکالیف میں اضافے کے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بالکل، طاقت کے استعمال نے انسانی تکالیف میں اضافے کے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بالکل، طاقت کے استعمال نے مسائل کو حل کرنے کے بجائے مزید الجھا دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نتن یاہو کی دوسری کارروائیاں بھی تو جاری ہیں۔ غزہ میں، مغربی کنارے میں، لبنان، شام، وہ محاذ بھی تو کھلے ہیں۔ جی، تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ بظاہر یہ جنگ بندی بہت ہی نازک اور عارضی لگتی ہے۔ کچھ بنیادی عوامل ہیں، خاص طور پر جن کا تعلق نتن یاہو کے سیاسی مستقبل سے جوڑا جا رہا ہے، وہ مستقل تنازع کے حق میں جاتے نظر آتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ مواد ہمارے سامنے رکھتا ہے، وہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ جنگوں اور تباہی کا سلسلہ آخر کب رکے گا؟ کیا یہ جو ناراض بوڑھے رہنما ہیں، جیسا کہ انہیں کہا گیا ہے، یہ کبھی سمجھیں گے؟ یا پھر حالات کو بدلنے کے لیے جمہوری قوتوں کو آگے بڑھ کے کوئی کردار ادا کرنا ہوگا؟